ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت والجلال کے لیے جیسے مولا کریم کی شان کے شایع ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت والجلال نے سورہ الواقعہ کے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگ اللہ رب العزت کی اس قدر فرما برداری کرتے ہیں، اس قدر اللہ رب العزت والجلال کی اطاعت شیاری کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، وہ اللہ رب العزت والجلال کے خاص الخاص بندے بن جاتے ہیں۔ اور فرمایا یہ کوئی ایسا مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ آپ کو بندہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ سلۃ من الاولین، فرمایا پہلے بھی ایسے لوگ موجود تھے، وقلیل من الآخرین، اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں اگرچہ کم ہیں کہ جو اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت والجلال کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کا قرب حاصل کرنا، اس کے محبوب بندے بن جانا اور اس کے ساتھ دوستی کر لینا، یہ ایسا عظیم الشان کام ہے اور اب آسان بھی بڑا ہے۔ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اگر بندہ مخلص ہو، محنت کرے، کوشش کرے اور اللہ رب العزت والجلال کی رحمت شامل حال ہو تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے مقربین بندوں میں شامل کروا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے خاص الخاص بندے بن جائیں۔ یقین جانیں کہ وہ بندہ جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جسے اللہ رب العزت والجلال کی دوستی مل جاتی ہے، اگر صحیح معنوں میں دنیا سے کسی نے لطف اٹھایا ہے یا اللہ رب العزت والجلال کی عبادات سے کسی بندے نے مزہ لیا ہے تو صرف وہ بندہ ہے جو اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، ایک دن اللہ رب العزت والجلال سے فرمانے لگا کہ مولا کریم کیا بات ہے، میں تیری اتنی نافرمانیاں کرتا ہوں تو مجھے سزا نہیں دیتا ہے عالم اور کہتے ہیں کہ میں تیری اتنی نافرمانیاں کرتا ہوں تو مجھے سزا ہی نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے سزا دینے کے طریقے مختلف ہیں، ہر کسی کو ایک جیسی سزا نہیں دیتے ہیں، ہم نے تجھے سزا دی ہوئی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، تجھے علم نہیں ہے۔ مولا کریم مجھے سزا مل رہی ہے، کیا سزا دی ہے تو نے مجھے؟ فرمایا تجھے ہم نے سزا یہ دی ہے کہ تیری عبادات سے ہم نے لذت اور مزہ ختم کر دیا۔ کیا ہم میں سے کسی بندے نے کبھی غور کیا ہے؟ مجبوری کی نماز اور سجدہ اور ہے، اللہ رب العزت والجلال کے قریب ہو کے اللہ کو سجدہ کرنا، اس میں اور مزہ آتا ہے، اس میں اور لذت آتی ہے، مجبوری کے سجدے اور ہوتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کسی بندے نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے، توجہ دی ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، میں جو روزہ رکھ رہا ہوں، میں جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، میں جو سارا دن اللہ کا ذکر کرتا ہوں، مجھے اس میں لذت بھی آتی ہے، مزہ بھی آتا ہے، لطف بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ اگر ہمیں نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ میں اللہ رب العزت والجلال کی بندگی کرنے میں مزہ آتا ہے، ہر سجدہ ہمیں مزہ دیتا ہے، لطف اندوز ہوتے ہیں ہم ہر سجدے سے، تو پھر جان لیں کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کے بڑے قریب ہیں۔ فرمایا ہم نے تجھے سزا دی ہے، تیری عبادات، تیری نماز اور تیرے سجدوں سے ہم نے مزہ ختم کر دیا ہے، لذت ختم کر دی ہے۔ عبادات سے اور زندگی سے لذت اور لطف اٹھاتے ہیں تو وہ اٹھاتے ہیں جو اللہ رب العزت والجلال کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص الخاص ہو جاتے ہیں، جن کی اللہ کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، جن کی اللہ کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت جبرائیل سے فرماتی ہیں، اے جبرائیل جب تو آتا ہے ماحول بدل جاتا ہے، جب تو آتا ہے ماحول بدل جاتا ہے، بڑا جی لگتا ہے، تو آ کے اللہ رب العزت والجلال کی باتیں کرتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف ملتا ہے جب تو آ کے اللہ کی باتیں ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ اے جبرائیل جلدی آ جایا کر۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول
مزہ اور بات ہے، آپ کو اللہ کی باتیں سن کے، اللہ کا کلام سن کے مزہ آتا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تیرے رب کی اجازت کے بغیر نہیں آتے، تیرے رب کی اجازت کے بغیر نہیں آتے ہیں، مزہ اور بات ہے۔ یہ لطف اور مزہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہے کہ جبرائیل جب آ کے اللہ کی باتیں سناتا ہے، جب اللہ کا کلام لے کے آتا ہے تو فرمایا ماحول بدل جاتا ہے، ہر طرف خوشبو آ جاتی ہے، اللہ رب العزت والجلال کی باتیں سنتے ہیں تو دل لگ جاتا ہے۔ یہ دنیا بڑی اداس ہے، جی نہیں لگتا ہے، اور اس دنیا میں اگر کسی کا جی لگتا ہے، اس دنیا سے اگر کسی کو لذت اور مٹھاس ملتی ہے، اور اللہ رب العزت والجلال کی بندگی میں اگر کسی کو مٹھاس ملتی ہے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ درجہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے، بڑے درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ اللہ رب العزت والجلال کے قرب کا درجہ ہے، اس کی محبت کا درجہ ہے، اس کے قریب ہونے کا درجہ ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ رب العزت والجلال کے قریب ہو جائے۔ لیکن یہ درجہ تب ہم حاصل کریں گے جب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ مقام پانے سے ہمیں کیا ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا، موت کے وقت ہمیں کیا ملے گا، اور موت کے بعد عالم برزخ میں ہمیں کیا ملے گا، حشر کے میدان میں ہمیں کیا ملے گا، اور پھر جنت میں ہمیں کیا ملے گا۔ اگر ہمیں معلوم ہوگا تو ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرے گا کہ میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، میں اللہ کے ساتھ دوستی لگا لوں، میں اللہ کے ساتھ لا لگا لوں، میں اللہ کا خاص الخاص بندہ بن جاؤں۔ کبھی بندے کا جی نہیں کرے گا کہ میں اللہ سے دور ہو جاؤں۔ اللہ کا مقرب بندہ بن کے پھر ہی زندگی کا مزہ اور زندگی کا لطف انسان کو ملتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو دنیا میں انسان کو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت عبدالعزیز رحمہ اللہ رات کو جب سونے کے لیے بستر پر بیٹھتے تو ہاتھ بستر میں رکھ کے کہتے تم بڑا نرم و ملائم ہے، جی کرتا ہے کہ دلوں پر لیٹ کے سو جاؤں، لیکن پھر یاد آتا ہے کہ وہ جنت میں جو اللہ رب العزت والجلال نے جنتیوں کے لیے بستر بنائے ہوں گے وہ کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ پھر سکون نہیں ملتا ہے، پھر کھڑے ہو جاتے اور اللہ کے سامنے نماز شروع کر دیا کرتے۔ یہ دنیا اصل ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل صفا کے بارے میں، جو اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنے رشتہ دار اور والدین اور بچوں کو چھوڑ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے، مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے ایک چبوترے پر جس کو صبح کہتے ہیں۔ یہ مسکین لوگ بازاروں میں چلتے پھرتے کہ شاید کو دیکھ کے ہمارے اوپر ترس کرے اور ہمیں کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ ایسے مسکین لوگ آپ نے فرمایا تھا یہ اہل صفا جو اپنے گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں، فرمایا کہ بھی ان کو ناراض نہ کرنا، اگر ان کو ناراض کر دیا تو تمہارا پیدا کرنے والا پروردگار تم سے ناراض ہو جائے گا۔ ان کو ناراض نہ کرنا، اگر ان کو ناراض کیا تو عرش والا خدا تم سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ دنیا تو اس کی ہے جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت جسے بتا دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اسے پھر کیا مزہ آئے گا جینے میں، کیا مزہ آئے گا زندگی گزارنے میں جسے پروردگار کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا تھا جاؤ فرعون کے دربار میں جا کے اسے میری توحید کی دعوت دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں رب ہوں، اسے بتاؤ کہ تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ مولا کریم وہ وقت کا بادشاہ ہے، ساری قوتیں طاقتیں اس کے پاس ہیں، اور میں نے اس کے بندے کو قتل بھی کیا ہوا ہے، ڈر لگتا ہے۔ فرمایا ڈرنا نہیں ہے، جاؤ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، میرا ذکر کرتے جاؤ، اس کے دربار میں جاؤ، اننی معکما اسمع و ارا، فرمایا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں۔ جسے اللہ رب العزت والجلال کہتے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اسے پھر زندگی گزارنے میں کیا مزہ آئے گا، اسے زندگی گزارنے میں کیا مزہ آئے گا جب اللہ رب العزت والجلال نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر ایک وقت آیا، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کے لشکر ہیں، قوم ڈر گئی، اب کیا بنے گا؟ فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ڈرنے کی بات نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ نکال دے گا، وہ ضرور میرے لیے راستہ نکال دے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو خط لکھا کہ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث مجھے لکھ کے بھیجیں۔ سیدہ عائشہ نے ایک حدیث لکھ کے بھیجی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اسے یاد کر لو،
فرمایا کہ تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دے گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تم اللہ کے بن جاؤ اور تمہارے اوپر مشکل وقت آئے اور پروردگار تمہارا ساتھ ہو. تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دے گا. یہ دنیا انہی لوگوں کی ہے جو اللہ کا بن جاتا ہے. اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں تو لوگوں کی نظروں میں بڑے حقیر ہوتے ہیں، لوگ انہیں کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیتے ہیں. کسی کے دروازے پہ چلے جائیں کوئی دروازہ نہیں کھولتا ہے، اپنی مجلس میں ان کو لوگ نہیں بیٹھنے دیتے ہیں، اس قدر حقیر جانتے ہیں. لیکن فرمایا وہ اللہ کتنے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کتنے قریب ہوتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت والجلال کے نام کی قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. اصل زندگی ان لوگوں کی زندگی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام احد کے میدان میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. 70 صحابہ کرام کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ان شہداء کو کیا مقام دیا، کتنی عزتوں سے نوازا، کیا مقام و مرتبہ عطا کیا. اللہ رب العزت والجلال نے اپنے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکا دی اور ان کی روحوں کو پرندوں کی شکل دے دی. فرمایا تم جنت میں جاؤ، کھاؤ پیو مزے کرو، اور شام کو یہ عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں ان میں آ کے آرام کیا. وجدوا طیب ماکلہم ومشربہم، جب ان لوگوں نے وہاں مزے لیے، لذت اور لطف آیا. مولا کریم یہاں کھانے کا اپنا مزہ ہے، پینے کا اپنا مزہ ہے، اور جب شام کو تیرے عرش کے نیچے ان کے دلوں میں آ کے آرام کرتے ہیں وہاں اور مزہ ہے. اے مولا کریم یہاں تو مزے ہی مزے ہیں، یہاں تو لذتیں ہی لذتیں ہیں. ہمارا ایک پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے. ہمارا کیا پیغام ہے مولا کریم؟ ہمارے جو بھائی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں انہیں ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اتنا قرب دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے اتنا قریب کیا ہے، ایسی زندگی عطا کی ہوئی ہے کہ ان تک ہمارا پیغام پہنچا دو کہ تم بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا میں تمہارا پیغام ان تک پہنچا دیتا ہوں. پھر قرآن کے ذریعے ان کا پیغام ہم تک اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا پہنچایا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بندے کو کیا دیتا ہے؟ موت تو آنی ہی آنی ہے، موت تو انسان کو آنی ہی آنی ہے، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کو موت کیسے آتی ہے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. فرمایا ان کی موت بھی ایسی عظیم موت ہوتی ہے، بڑے آرام سے ان کو موت آتی ہے، اور جب موت آتی ہے تو فرمایا چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. حضرت ابو العالیہ قرآن مجید کے بڑے عظیم مفسر ہیں، انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ جب اللہ کے کسی مقرب بندے کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ کے کسی خاص بندے کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ کے کسی دوست کی موت کا وقت آتا ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو فرشتے جنت سے جنت سے پھول توڑ کے لے کے آتے ہیں، وہ پھول اس کو سونگھاتے ہیں، اور وہ بندہ جب وہ خوشبو سونگھتا ہے تو کہتا ہے جلدی کرو مجھے میرے پروردگار کے پاس لے جاؤ. اور بڑی موتیں ایسی دیکھی ہم نے، جب موت کا وقت قریب آیا تو مرنے والا کہنے لگا رستہ چھوڑ دو، پیچھے ہو جاؤ، رستہ چھوڑ دو، آنے دو. وہ اللہ کے فرشتے ہی ہوتے ہیں کہ جو جنت سے پھول توڑ کے لے کے آتے اس کے لیے، اس کو وہ پھول سونگھاتے ہیں، وہ اس پھول کی خوشبو سونگھنے کے بعد کہتا ہے بس جلدی کرو مجھے میرے پروردگار کے پاس لے جاؤ. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. ایسی اعلیٰ موت ہے ان لوگوں کی، عالم برزخ میں ان کا اعلیٰ ہے. اور حشر کا میدان فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب اہل ایمان اور مجرموں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، ہر بندہ پریشان ہوگا. لیکن فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جن کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی.
وہ اللہ رب العزت و جلال کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں. جب آپ نے اسے آگے بیان کیا، فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر براجمع ہوں گے، انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے، شہداء بھی ان پر رشک کریں گے. صحابہ کرام سن رہے ہیں. ایک عرابی گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا، اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، مقربین ہوں گے، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں. اللہ رب العالمین حشر کے دن لوگوں کو یہ مقام دے گا کہ اللہ کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ان لوگوں کو بٹھایا جائے. کیا مقام و مرتبہ ان لوگوں کا! اس سے بھی بڑھ کر ایک اور حدیث ہے جسے حدیث نجوہ کہا جاتا ہے. حدیث نجوہ، صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ حدیث کس کو یاد ہے؟ جس کو یاد ہوتی وہ دوسروں کو سناتا. ایک راوی کہتا ہے میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا تھا بازار میں. ایک آدمی آگے سے آیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیا آپ کو وہ حدیث یاد ہے جس کو حدیث نجوہ کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے یاد ہے، ذرا وہ حدیث تو ہمیں سنا دو. فرمایا سنو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا، اللہ کا ایک بندہ مقربین میں سے، اللہ کے دوستوں میں سے، اللہ کے خاص بندوں میں سے ایک بندے کو پروردگار بلائے گا اور ساری دنیا کے سامنے اس کا حساب نہیں ہوگا. نجوہ کہتے سرگوشی کو ہیں. اس کا حساب کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ رب العالمین اللہ کے کونے میں لے جائے گا، اپنی چادر میں اس بندے کو لے لے گا. اس کا حساب ایسے ہوگا، پروردگار بھی اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف بھی کروائے گا. تو نے یہ گناہ کیا تھا، جی مولا کریم کیا تھا، یہ کیا تھا، مولا کریم کیا تھا. اللہ رب العزت و جلال فرمائیں گے کہ تو میرے مقربین بندوں میں سے ہے، میرے خاص بندوں میں سے ہے. دنیا میں بھی میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا، آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں. میری دائیں جانب سے نکل کر جنت میں داخل ہو جا. میری دائیں جانب سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا دوست بندہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں اتنی اللہ کی فرما برداری کی ہے کہ اللہ رب العزت و جلال نے اپنے مقربین بندوں میں اس کو بھی شامل کر دیا. اللہ رب العالمین لوگوں کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمائے. فرمایا جنت میں چلے جائیں گے، سب جنت میں چلے جائیں گے. اللہ رب العزت و جلال جنتیوں سے پوچھیں گے کہ میری جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ نہیں مولا کریم، ہر ہماری راحت اور ہماری لذت کا سامان تیری جنت میں موجود ہے. اللہ رب العزت و جلال آخری جو چیز ان کو عطا فرمائیں گے وہ یہ ہوگی کہ اے جنتیوں، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اس کے بعد ایک اور چیز اعلان ہوگا، اے جنتیوں آؤ، سارے جمع ہو جاؤ، اللہ رب العزت و جلال تمہارے سامنے آئے گا، اپنے پروردگار کا دیدار کرو. فرمایا پھر سب کو جنت میں اللہ رب العزت و جلال کا دیدار ہوگا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام جنتیوں کو ہفتے کے بعد جمعے کے جمعے اللہ رب العزت و جلال کا دیدار ہوا کرے گا. عام جنتیوں کو ایک ہفتے بعد جمعے کے جمعے فرمایا اللہ رب العزت و جلال کا دیدار ہوا کرے گا. لیکن جو اللہ کے مقربین بندے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، فرمایا ہر روز صبح و شام میں لوگوں کو اللہ کے دیدار ہوا کرے گا. ہر روز صبح و شام اللہ رب العزت و جلال کا دیدار ہوا کرے گا. ان لوگ اتنا مقام، اتنی عزتیں اور عظمتیں. بد نصیبی کی بات ہے کہ موسم بہار آیا ہو، ہم محنت کر کے کوشش کر کے اللہ رب العزت و جلال کی رحمت اور اس کی توفیق سے اپنے آپ کو اللہ کے ان مقربین بندوں میں شامل نہ کروا سکیں تو بڑی بد نصیبی کی بات ہے. یہ موسم بہار چل رہا ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں اولئک المقربون فی جنات النعیم. اگر اس آیت کا مصداق کسی بندے نے بننا ہے تو رمضان کا مہینہ بڑا بہترین مہینہ ہے اس بندے کے لیے. اس میں عبادات بڑی زیادہ ہوتی ہیں، روزہ بھی ہوتا ہے، تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، قیام بھی ہوتا ہے، نمازیں بھی ہوتی ہیں. اس میں عبادات اتنی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس آیت مبارکہ کا اولئک المقربون اس کا مصداق بننا چاہتا ہے تو رمضان کا موسم اس کے لیے بہترین موسم بہار. تو آئیں اللہ رب العزت و جلال کے مقرب بندے بن جائیں، دن کا روزہ رکھیں، رات کا قیام کریں،
اللہ رب العزت والجلال نے جتنی ہمیں توفیق دی ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کے مقرب بننے کی کوشش کریں۔ یقین جانے کہ اللہ رب العزت والجلال رمضان کا مہینہ ختم ہوگا تو اعلان ہوگا کہ جاؤ میں نے تم سب کو اپنے مقربین بندوں میں شامل کر دیا۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلی بات جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے، سب سے پہلی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال نے بندے پر جو فرائض عائد کیے ہیں، اگر بندہ ان فرائض کو ادا کرے تو اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ نماز ہم سب پہ فرض ہے، نماز ہم سب پہ فرض ہے، نماز کو ادا کریں۔ ایک آدمی آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول بڑا کاروبار کیا لیکن آج اتنا شاندار کاروبار کیا میں نے کہ آج کے کاروبار میں اللہ رب العزت والجلال نے مجھے 600 کا نفع دیا۔ آپ نے فرمایا اتنی خوش ہونے والی کیا بات ہے، اگر تو اچھا وضو کر کے 2 رکعت اللہ کے سامنے نماز پڑھ لیتا تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا، اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا۔ نماز ہم پر اللہ رب العزت والجلال نے فرض کی ہے، رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اگر استطاعت ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ جو بندہ فرائض کو ادا کرتا ہے، فرمایا فرائض کے ذریعے بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اور پھر فرائض کے بعد فرمایا نوافل، زیادہ نفل پڑھنا، قیام اللیل کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، رات کو تہجد پڑھنا، فرمایا اس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب تب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب سجدے میں ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ کے قریب تب ہوتا ہے۔ اسی طرح کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، بادل آئے، بادلوں سے آواز آئی کہ جاؤ فلاں بندے کے باغ کو جا کے سیراب کرو۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، بادل برسے، پانی ایک جگہ پہ جمع ہوا، ایک ندی میں چلا، وہ آدمی پانی کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، آگے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ کو وہ پانی سے سیراب کر رہا۔ کہا یار کیا بات ہے، تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں ہے، میں نے ابھی ابھی بادلوں سے آواز سنی ہے کہ تیرا نام لے کے اللہ رب العزت والجلال نے بادلوں کو حکم دیا ہے کہ جاؤ فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کرو۔ کیا بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے تیرے نام لے کے یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے بس ایک کام میں کرتا ہوں کہ جب بھی میرے باغ کا پھل آتا ہے تو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہوں، ایک حصہ اس باغ پر خرچ کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں خیرات دینے سے، غریبوں یتیموں مسکینوں کے ساتھ تعاون کرنے سے بھی بندہ اللہ رب العزت والجلال کے قریب پہنچ جاتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت والجلال کی پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت، اگر کثرت کے ساتھ ہم اس کی تلاوت کریں گے، کثرت کے ساتھ ہم اس کی تلاوت کریں گے، اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے والے ان من اہلی، فرمایا یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت والجلال کی نہ اولاد ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کو مقام دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے، جیسے بیت اللہ کو اللہ رب العزت والجلال نے بیت اللہ کہا ہوا ہے، اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے بیت اللہ کو جب بیت اللہ کہا ہے تو بیت اللہ کا مقام یہ ہے، ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے موقع دے میں بھی بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھوں۔ بیت اللہ کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے اس نے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھنے والا، اس کی نسبت اس نے اپنے ساتھ کی ہے، اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ان من اہلی، یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے مقرب بندے ہیں کہ جو میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ یقین جانے جب بندہ اللہ رب العزت والجلال کے قریب ہو جاتا ہے، پھر جو سجدہ ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہو کر سجدہ کیا جاتا ہے، اس سجدے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مجبوری کی نمازیں کچھ اور ہیں، مجبوری کے روزے کچھ اور ہیں، لیکن اگر اللہ کے قریب ہو کر بندہ روزہ رکھ لے، نماز پڑھ لے، سجدہ کر لے، تو پھر اس میں ایسی لطف، ایسا مزہ آتا ہے، ایسا لطف آتا ہے، ایسا سرور ملتا ہے بندے کو کہ بندہ ساری دنیا کو بھول جاتا ہے۔ کبھی تنہائی میں اپنے گناہوں پر نظر ڈال کے اللہ کے سامنے آنسو بہا کے دیکھنا، کبھی تنہائی میں اپنے گناہوں پر نظر ڈال کر اللہ رب العزت والجلال کے سامنے آنسو بہا کے دیکھنا،
خدا کی قسم ایسا مزہ آتا ہے بندے کو جب اللہ رب العزت و جلال کو تصور میں بندہ ذہن میں لا کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ رو رہا ہوتا ہے، آنسو بہا رہا ہوتا ہے کہ بندے کو ساری دنیا کے مزے ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی اللہ کے سامنے آنسو تو بہا ہو۔ اللہ رب العزت و جلال کا جب کوئی بندہ مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ دنیا کی زندگی بھی اس کو ایسی دے دیتا ہے جو بے مثال ہوتی ہے۔ موت آتی ہے تو وہ بھی بے مثال ہوتی ہے۔ امام منذری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک طالب علم جو ایک مدرسے میں یا مسجد میں اللہ کا دین سیکھتا تھا، اس دور میں طالب علموں کا کھانا گھروں میں لگا ہوا ہوتا تھا۔ طالب علم گھروں میں جاتے، وہاں سے جا کے کھانا کھاتے تھے۔ اس طالب علم کا کھانا بھی کسی گھر میں لگا تھا، وہ کھانا کھانے کے لیے وہاں جاتا، لیکن ان کی جوان بیٹی وہ اس طالب علم کو برائی کی دعوت دینے لگی۔ طالب علم بڑا پریشان ہوا۔ ایک دن کھانا کھانے کے لیے گیا، گھر میں کوئی نہیں تھا، صرف وہی ایک نوجوان عورت تھی۔ اس نے برائی کی دعوت دی۔ طالب علم نے کہا کیسے بچوں اس سے میں؟ اس نے کہا مجھے بیت الخلاء میں جانا ہے، واش روم میں جانا ہے۔ وہاں گیا، وہاں اس نے قضائے حاجت کی اور وہی گندگی اٹھا کر اس نے اپنے چہرے پہ مال لی۔ جب اس عورت نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو پاگل ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور جلدی سے اس کو باہر نکال دیا۔ وہ طالب علم مسجد میں آیا، سخت سردی کا موسم تھا۔ اس نے غسل کیا، نہایا، اور ایک ہی جوڑا تھا اس کے پاس کپڑوں کا، وہی جو اس نے اپنے جسم پہ پہنا ہوا تھا، ویسے ہی نہا لیا۔ سردی کا موسم تھا، اسی سردی میں بیمار ہوا اور وہ اللہ رب العزت و جلال کو پیارا ہو جاتا۔ جب اس کا جنازہ اٹھا، امام منذری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھا تو لوگ کہتے ہیں ایسی خوشبو آ رہی تھی اس جنازے سے کہ ہم نے آج تک کبھی ایسی خوشبو نہیں پائی۔ ایسی خوشبو اس کے جنازے سے آ رہی ہے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العزت و جلال پھر ایسی خوشبوئیں پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے جنازے سے، اس کی قبر سے، اس کی قبر کی مٹی سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ ہم نے کبھی ایسی خوشبو نہیں پائی۔ تو یہ عظیم الشان مہینہ اللہ رب العزت و جلال نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر عطا کیا۔ اس مہینے کو ایسے نہ گوا دینے، باتوں میں، کاروبار میں، گپوں میں اور بے روزگار بن کر اس مہینے کو نہ گوا دینا، بلکہ اس مہینے کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت و جلال نے ہمیں دیا ہے، پتہ نہیں کب یہ سانسیں ختم ہو جائیں۔ اس قدر محنت کریں، کوشش کریں، اللہ رب العزت و جلال کے فرما برداری کریں کہ پروردگار ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ رب العزت و جلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ۔